من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج جس شخصیت سے متعلق ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ وہ کوثر قرآن اور ایک عظیم قرآنی ہستی اور قرآنی شخصیت ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ آپ کی فضیلتیں قرآن میں ہیں، آپ کی سیرت قرآن میں ہے، تو ہمیں اس بی بی کو قرآن کے آئینے میں دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی مختلف آیتیں اس بی بی کی شان میں موجود ہیں، اور اسی طرح قرآن کی بہت ساری آیتیں اور کچھ سورے مکمل اس بی بی کی شان میں موجود ہیں۔ شیعہ سنی مفسرین، شیعہ سنی محدثین، شیعہ سنی علماء، شیعہ سنی محققین اس بی بی کے بارے میں قرآن کی آیتوں کو اپنی اپنی تفسیروں میں نقل کرنے کے بعد درجنوں اور روایتیں لاتے ہیں۔ اس بی بی کے مقام کے لیے یہی کافی ہے کہ پروردگار عالم نے آیہ تطہیر میں اس بی بی کو مرکز بنایا۔ آیہ تطہیر سبب نزول مختلف اہل سنت اور شیعہ کتابوں کا مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ آیہ تطہیر ایک بار نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ کئی بار آیہ تطہیر نازل ہو گئی ہے۔ جس طرح قرآن میں ہم دیکھیں گے کہ سورہ فاتحہ یعنی سورہ حمد 2 مرتبہ یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے اور ایک مرتبہ یہ مدینے میں نازل ہوا۔ اور اسی طرح میں کسی اور ٹی وی پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ مبارکہ کوثر یہ وجود جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر یہ مکمل دلالت ہے یہ سورہ۔ اور اس سورہ کو اگر ہم دیکھیں گے تو سورہ کوثر میں اس بی بی کے وجود اور آپ کا جو کردار ہے معاشرتی حوالے سے، آپ کا جو کردار ہے نظام الہی کو بچانے کے لیے، نظام الہی کی حفاظت کے سلسلے میں، وہ تمام اس سورہ میں موجود ہے۔ تو اس قرآنی شخصیت کے بارے میں ہمارے پاس بہت ساری آیتیں ہیں۔ آیت تطہیر عرض کر رہا تھا، جس طرح سورہ حمد 2 بار، ایک بار مکے میں تو ایک بار مدینے میں اس کا نزول ہے، اسی طرح سورہ کوثر کا بھی نزول ایک مرتبہ مکے میں ہے اور ایک مرتبہ مدینے میں ہے۔ اسی طرح آیہ تطہیر وہ آیت ہے کہ جو متعدد بار نازل ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ یہ آیت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں نازل ہوئی، اور ایک مرتبہ یہ آیت جناب عائشہ کے گھر میں نازل ہو گئی۔ ایک مرتبہ یہ آیت جناب ام سلمہ کے گھر میں نازل ہو گئی، اور یہ متعدد بار
اس آیت کا نازل ہونا دراصل اس آیت میں جن شخصیتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے ان تک امت مسلمہ کو لے جانا ہے، ان شخصیتوں تک انسانی معاشرے کو لے جانا ہے، چونکہ قرآن مجید یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ قرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ان راہوں کی طرف ہدایت کرتا ہے کہ جو سب سے محکم ترین راہیں ہیں اور سب سے مضبوط، سب سے محکم اور سب سے سیدھے جو راستے ہیں ان کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کا ہر لفظ ہدایت ہے، قرآن کی ہر آیت ہدایت ہے، قرآن کا ہر سورہ ہدایت ہے۔ قرآن میں پروردگار عالم جو بیان کرتا ہے وہ ہدایت ہے، نہ فقط ایک طبقے کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ قیامت تک جو لوگ قرآن تک آئیں گے قرآن ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن اس بی بی کے وجود کو مرکز بنا کر، محور بنا کر اس بی بی کی معرفی قرآن کرتا ہے۔ اب کس طرح قرآن اس بی بی کی معرفی کرتا ہے؟ یہ جو آیت تطہیر ہے، آیت تطہیر عرض کیا متعدد اسباب نزول ہے، لیکن محور اور موضوع ایک ہے۔ یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں نازل ہو جائے، یا بی بی ام سلمہ یا بی بی عائشہ یا کوئی اور پیغمبر کی بیوی، مقصد اور ہدف ایک ہے۔ چونکہ ہم جو دیکھتے ہیں شیعہ سنی روایتوں میں کہ اس آیت کے نزول سے پہلے پیغمبر نے چادر اڑ کے پیغمبر زیر چادر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جناب امام حسن مجتبیٰ کو بلاتے ہیں۔ جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھی چادر کے نیچے آپ رکھتے ہیں، بٹھاتے ہیں، لیکن کیسے چادر کے نیچے جاتے ہیں اذن لے کر، اس کے بعد جو گفتگو ہوتی ہے اس کی طرف میں جانا نہیں چاہوں گا۔ اور اس کے بعد جناب امام حسین علیہ السلام آتے ہیں تو امام حسین کو بھی آپ چادر کے نیچے آنے کی اجازت دیتے ہیں اور بٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد مولا امیر المومنین آتے ہیں تو مولا امیر المومنین کو بھی چادر کے اندر بٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہے تو آپ ان کو بھی چادر کے نیچے بٹھاتے ہیں۔ چادر کے نیچے بٹھانے کے بعد پیغمبر خدا دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند فرماتے ہیں، اور بلند کرنے کے بعد اپنے خدا سے مخاطب ہوتا ہے۔ خدا ایسی ذات نہیں ہے کہ جو ان شخصیتوں سے واقف نہ ہو، لیکن پیغمبر خدا سے مخاطب ہے، اور یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرا اللہ یہی جو چادر کے نیچے ہیں یہی لوگ میری آل ہے، یہی لوگ میری اہل بیت ہے۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی، اور یہی میرے خاص بندے ہیں، اور یہی میرے مددگار ہے، اور یہی لوگ جو چادر کے نیچے ہے۔ انہم منی و انا منہم، یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث تو ناظرین آپ سن چکے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لیکن چادر کے نیچے آنے کے بعد پیغمبر کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ یہاں پر جو چادر کے نیچے ہے پیغمبر
چادر کے نیچے جتنے بھی ہیں ان سب کے بارے میں اپنے پروردگار سے یہ کہہ رہا ہے انہم منی، یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، پروردگار عالم یہ مجھ سے ہیں، وَأَنَا مِنْهُمْ، اور میں ان سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پروردگار عالم حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسین، حسن منی وَأَنَا مِنَ الْحسن، علی منی وَأَنَا مِنَ العلی، فاطمہ منی وَأَنَا مِنَ الفاطمہ۔ یہاں پر ایک جدید مفہوم سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ چادر کے نیچے وہ جو ہیں وہ پیغمبر سے جدا نہیں ہے۔ اب یہ بات ہمارے سمجھ میں تو آ جائے کہ یقیناً فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پیغمبر سے ہے، لیکن پیغمبر اس بی بی سے کیسے ہیں؟ جناب امام حسن علیہ السلام پیغمبر کے نواسے ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں، یہ تو سمجھ میں آ جائے، لیکن پیغمبر کیسے امام حسن سے ہے؟ اسی طرح جناب حسین پیغمبر سے ہے، لیکن پیغمبر کیسے حسین سے ہے؟ اور اسی طرح یہ سوال جناب علی مرتضیٰ کے بارے میں ہے کہ کیسے پیغمبر علی سے ہے؟ چونکہ دراصل مقام معنوی میں یہ اس قدر قریب ہے کہ اصلاً ان کا وجود جدا نہیں ہے، یہ کلہم نور واحد ہے، ان کا نور ایک ہے۔ یہ اگر ایک ہو جائے تو نور واحد ہے، اگر جدا ہو جائے کہیں علی کی شکل میں نظر آئے، کہیں فاطمہ کی شکل میں، کہیں حسن کی شکل میں، کہیں حسین کی شکل میں، اسی وجہ سے فرمایا اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد۔ یہاں پر جب پنجتن پاک کے جو انوار منورہ ہے جب وہ ایک ہو جائے تو یہاں پر جو پہلے سے ان کے در کی غلامی کرتے ہیں، جو ہر وقت ان کے دروازے پر آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، ان کے پاس جاتا ہے، آج وہی جبرائیل امین جب اس منظر کو دیکھتا ہے تو وہ بھی اپنے پروردگار سے سوال کرتا ہے یا ربی من ہؤلاء تحت القصہ، پروردگار عالم اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اب یہاں چادر والوں کی کیا عظمت ہے، چادر والوں کا کیا مقام ہے، چادر والوں کا کیا مرتبہ ہے، چادر میں کون ہے، ان کی شخصیتیں کیا ہے کہ جن شخصیتوں کو جبرائیل امین دیکھ رہا ہے، جبرائیل امین ان کے پاس آ رہا ہے، لیکن جب یہ چادر کے نیچے آ جائے تو جبرائیل امین کو بھی پتہ نہیں چلتا، اس لیے ان کا نور اس قدر چمک رہا ہے کہ جبرائیل امین کو ان کے نور کی تشخیص نہیں ہے۔ جبرائیل امین اپنے رب سے پوچھتا ہے یا ربی ومن ہؤلاء تحت القصہ، یہ جو قصہ کے نیچے ہے یہ کون ہے؟ پروردگار عالم دیکھو جب معرفی کرے تو ہونا تو یہ چاہیے جو سب سے بڑا ہے اس سے معرفی ہو، لیکن اللہ نے یہاں پر بشری قانون کو بدل دیا، انسانی قانون کو بدل دیا کہ تمہارے معاشرے میں بڑے سے تعارف کروائیں گے، لیکن ہم یہاں اس قانون کو تبدیل کریں گے۔ آج خدا زیر کیسا والوں کی معرفی تو کر رہا ہے لیکن انداز بدل رہا ہے۔ پروردگار عالم جبریل کو کہہ رہا ہے ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، چادر کے نیچے فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے،
فاطمہ کا شوہر ہے اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں یہ تعارف بیٹی سے؟ چونکہ مورخین کی خیانتیں خدا دیکھ رہا تھا، محدثین کی خیانتیں خدا دیکھ رہا تھا کہ اگر پروردگار عالم اگر تعارف پیغمبر سے کرے تو یہ مورخ لکھ دیں گے، یہ محدث لکھ دیں گے، یہ مفسر لکھ دیں گے کہ چادر کے نیچے محمد تھے، محمد کی بیٹی تھی مگر فاطمہ نہ تھی، چادر کے نیچے پیغمبر کا داماد تھا مگر علی نہ تھے۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم نے چونکہ اس چادر کے نیچے جانے والوں کا تعلق یہ انسانی معاشرے کی ہدایت سے ہے، آج پیغمبر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے خدائی رہبروں کی معرفی کر رہا ہے۔ دراصل چادر کے نیچے لے جا کر پروردگار عالم انسانوں کو سرگردانی سے قیامت تک بچانا چاہتا ہے کہ قیامت تک کے لیے چراغ ہدایت، قیامت تک کے لیے خدا کا بنایا ہوا رہبر کون، تاکہ اس پیغمبر کے بعد چونکہ آیہ تطہیر یہ مباہلے کے میدان میں جانے سے پہلے یہ آیت اتری ہے۔ دیکھو مباہلہ پیغمبر کی زندگی کے آخری سالوں میں ہوا ہے، اور آیہ تطہیر کے نزول کے بعد بعض روایتوں میں آیا ہے کہ پیغمبر فقط 6 مہینے زندہ رہے، یعنی پیغمبر کی رحلت سے 6 مہینے پہلے آیت تطہیر کا نزول ہے، اور پیغمبر ان کو گھر کے اندر گھر بنا کر، اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ پیغمبر کا یہ ہے پیغمبر کی سیرت کہ گھر کے اندر گھر بنائے۔ کیا راز ہے، کیا سر ہے، کیا حکمت ہے؟ اصلاً پیغمبر گھر کے اندر بھی تو معرفی کر سکتے تھے، لیکن گھر کے اندر چادر کا گھر بنایا۔ چادر کے گھر بنانے کے بعد ان کی معرفی کی، اور جبرائیل امین حیرانی کے عالم میں پوچھتا ہے یا ربی من ہاؤلائی تحت القصہ، تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہاں فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہاں پر مرکز اور محور جناب فاطمہ کو بنا دیا۔ آپ دیکھیں گے مباہلہ کے میدان میں بھی پیغمبر مرکز اور محور جناب فاطمہ کو بنا رہے ہیں، اور سب سے پہلے میدان میں جناب فاطمہ کو لے جا رہے ہیں، اس کے بعد حسن اور حسین، اور ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر سب سے آگے جناب فاطمہ، اس کے بعد خود پیغمبر، اس کے بعد علی مرتضیٰ۔ چونکہ مباہلہ میں بھی مرکز جناب فاطمہ ہے، اس لیے کہ مباہلہ میں دراصل فاطمہ کی تربیت کا اثر دنیا کو نظر آئے۔ بھئی مباہلہ میں کون ہے؟ مباہلہ میں فاطمہ کے بیٹے ہیں، جس گھر میں فاطمہ پلی ہے، اور فاطمہ کے گود میں جو بچے پلے ہیں، آج دنیا کفر کے مقابلے میں رسالت کو بچانے کے لیے فاطمہ جا رہی ہے، لیکن صدیقہ بن کے جا رہی ہے، فاطمہ کے بیٹے جا رہے ہیں، صدیق بن کے جا رہے ہیں، فاطمہ کا شوہر جا رہا ہے، صدیق بن کر جا رہے ہیں، فاطمہ کا بابا جو صاحب نبوت ہے، جو صاحب رسالت ہے، کافروں کے مقابلے میں یہ سچوں کا قافلہ۔ اسی وجہ سے آیہ تطہیر کے نیچے بھی سچوں کا اجتماع ہے۔
آج یہ وہ مقدس اجتماع ہے کہ جبرائیل امین خدا سے اجازت لے کے زمین پہ آتا ہے۔ زمین پہ آنے کے بعد جبرائیل امین اس چادر کے نیچے جانے کی اجازت مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کیا مجھے بھی اتأذن لی ان ادخل معکم تحت ھذا الکساء، یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اس چادر کے